الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت کے ساتھ عبادت سمجھ کر سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین سید الورا سید الکونین حضرت محمد احمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بلند آواز سے درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل صد احترام وسیع وقار محترم مکرم معزز سامعین حضرات خصوصاً ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا محمد ہارون صاحب زندہ مجدود قاری عبداللہ ریاض صاحب قاری عبداللہ قریشی صاحب قاری منور صاحب بھائی شفیق صاحب اور اس محفل کے دلہا بھائی فروخ شاہ اور ان کے اقربا رشتہ دار اہل خانہ اور آنے والے سارے حضرات اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول ہو انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں بہت فائدہ ہوگا 4 بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے نکاح اور شادی کے فضائل اور مناقب اور اس کے فوائد بھاگ کر شادی کرنے کے نقصانات نمبر 3 لڑکی اور لڑکے کا انتخاب کی خصوصیات اور خوبیاں اور نمبر 4
آج ہمارے ہاں شادی سے پہلے جو بیٹا آنکھ کا تارا ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے چند دنوں کے بعد وہ آنکھ کا تنکا بن جاتا ہے؟ آج اس وجہ اور سبب کو تلاش کرنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جس پہ خلاق کائنات فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ خلاق کائنات فرماتے ہیں ہم نے شادی کا نظام اس لیے چلایا تاکہ سکون پکڑو، راحت پکڑو، محبت مودت پیدا کر دی۔ لیکن ہمارے ہاں شادی کے بعد مسائل اور الجھنیں اتنی آ جاتی ہیں کہ کبھی کبھی شادی کے بعد پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ان تمام عنوانات پر انشاءاللہ قدر تفصیل سے بات ہوگی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اس افسردہ اور مونجی شکل نہ بہو، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید شاہ رخ بھائی کی شادی پر آپ کہیں غم تو نہیں کر رہے کہ کاش ہماری بھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتائیں گے، آپ کی اس وظیفے کے بعد اگر کوئی کہے کہ میری 4 شادیوں تو 4 ہو جائیں گی، لیکن ذرا خوش انداز سے بیٹھو۔ سب سے پہلے تو میں بات عرض کروں گا کہ سبحان اللہ کہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب میں دین کی بات کروں تو مجھے فائدہ ہوگا، جب آپ سبحان اللہ کہو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اونچا کہو سبحان اللہ۔ اس پر 2 باتیں سناتا ہوں اور آپ کو احساس ہوگا کہ اے اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے امتی بنایا بھی تو ہے تو کس نبی کا بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے مناجات کی کہ میرے مولا وہ ذرا ترازو تو دکھا جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں۔ اللہ نے پردے ہٹائے، داؤد علیہ السلام کو وہ ترازو دکھایا تو بے ساختہ زبان سے نکلا اتنا بڑا ترازو کس کے عمل بھر سکیں گے، کن لوگوں کے اعمال اتنے بڑے ترازو کو بھر سکیں گے۔ لیکن بات جب امام الانبیاء کی آئی، جب بات میرے اور آپ کے نبی کی آئی، جب بات سید المرسلین کی آئی، جب بات سید الورا کی آتی ہے، جب بات خیر الانام کی آئی، جب بات سید الکونین کی آئی اور جب بات امام الانبیاء کے امتی کی آئی تو میرے نبی نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ میرا امتی الحمدللہ وسبحان اللہ تملأ المیزان۔ داؤد علیہ السلام تو حیران ہو کر پوچھتے ہیں اس ترازو کو کس کے عمل بھریں گے؟ میرا امتی اگر سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، اللہ وہ ترازو اس کے ثواب سے بھر دے گا۔ اس لیے میں دین کی بات کروں گا اور نفع اٹھاؤں گا، اور آپ نے سبحان اللہ کہنا اور آپ نے بھی نفع اٹھانا۔ تو میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، اور آپ حیران ہو۔ تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ خانقاہ نظام ہمارے زمانے کے شاہ سوار ہیں، صلحاء کے امام ہیں، حکیم الامت کا لقب علماء نے دیا ہے، بڑے مصنف گزرے ہیں، اہل اللہ میں سے ہیں، تقوی طہارت کے علم بردار ہیں۔ ان سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، داماد ڈھونڈنا ہے، اس کی کوئی خوبیاں لکھوا دیں، اس کی کوئی کمالات لکھوائیں تاکہ میں ان خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے ایک لڑکے کا انتخاب کروں، میں اپنے داماد کو ان خوبیوں کی صورت کے اندر تلاش کروں۔ حکیم الامت، ایسے حکیم الامت واقعی علماء نے جو لقب دیا ہے یقیناً صحیح بندے کو لقب دیا ہے۔ فرمانے لگے، اب وہ کاپی پینسل لے کر بیٹھا کہ شاید حکیم الامت ہے، خوبیاں اتنی بیان کریں گے تو میں ایک ایک خوبی لکھوں گا، پھر آنے والے لوگوں کو بتاؤں گا کہ صاحب ان خوبیوں کا مالک داماد تلاش کرو گے، پرسکون رہو گے،
تمہاری بیٹی پرسکون رہے گی، تمہاری بیٹی خوشیوں میں رہے گی، تمہاری بیٹی راحت اور سکون میں رہے گی۔ لیکن قربان جائیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی بات کہی کہ بھائی اپنی بیٹی اس لڑکے کو دے دے جو علماء سے محبت کرتا ہو۔ ابھی بات سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو سمجھاؤں گا، ذرا بات سمجھاؤں گا، آپ سمجھنا انشاءاللہ اتھینٹک مضبوط ایک ایک بات موتی میں پیرونا۔ اور یہ باتیں صرف بیان کی حد تک نہیں ہے، آپ کو ان بیان سے ایسے انمول موتی ہمارے اکابرین کے دیے ہوئے قرآن و حدیث سے مترشح انمول موتی آپ کے دامن میں آئیں گے، آپ حیران ہوں گے۔ آج کی مجلس بڑے فائدے مند ہوگی، اور دیکھو گے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول، یہ سنہری موتی، فرمایا جاؤ میاں اپنی بیٹی کے لیے ایسے لڑکے کا انتخاب کر جو علماء سے محبت کرتا ہو۔ اور بات انہی مجالس انہی محافل سے سمجھ میں آتی ہے جب بھائی شاہ رخ صاحب کا تعلق مولانا ہمارے ہارون صاحب سے ہوتا ہے، قاری عبداللہ صاحب سے ہوتا ہے، جام پور کے علماء سے ہوتا ہے، تو پھر آپ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو، کھلی آنکھوں سے معائنہ کر رہے ہو کہ جہاں شادی کی اس جیسی تقریبات پر شیطان راضی ہوتا ہے، آج شاہ رخ بھائی کا علماء سے تعلق کا یہ اللہ نے صلہ دیا ہے کہ جو ان مجالس میں جہاں شیطان راضی ہوتا ہے وہاں رحمان راضی ہو رہا ہے۔ اور کون رحمان راضی ہو رہا ہے، کون رحمان راضی ہو رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تمہیں قدر و منزلت کا پتہ نہیں ہے کہ آج اس تعلق نے کتنا بڑا فائدہ دیا ہے۔ تم سمجھتے ہو، اور سنو تم سمجھتے ہو کتنا بڑا فائدہ دیا ہے۔ کون رحمان راضی ہو رہا ہے؟ وہ الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المومن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق ہے، البارئ ہے، المصور ہے، الغفار ہے، الرزاق ہے، الفتاح ہے، العلیم ہے، القابض ہے، الباسط ہے، الخافض ہے، الرافع ہے، المعز ہے، المذل ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، العدل ہے، اللطیف ہے، الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے، الرؤوف ہے، الذوالجلال والاکرام ہے۔ وہ رحمان خوش ہو رہا ہے۔ کون رحمان؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کون رحمان خوش ہو رہا ہے؟ وللہ ملک السماوات والارض، کون رحمان خوش ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کون رحمان خوش ہو رہا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنو کون رحمان خوش ہو رہا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون رحمان خوش ہو رہا ہے؟ رب المشرق والمغرب، کون رحمان خوش ہو رہا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کون رحمان خوش ہو رہا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، خوش ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر۔ شیطان خوش ہوتا، چند گانے بجانے والے آ جاتے، چند گانے بجانے والے آ جاتے، ڈھول کی دھمک والے آ جاتے، شیطان راضی ہوتا۔ آج ان کے سلے کا کتنا بڑا اللہ نے ان کو انمول تحفہ دیا ہے کہ آج ان کے اس نکاح کی پر نور تقریب میں اللہ کا قرآن پڑھا گیا۔ ثناخان مصطفیٰ نے کائنات کے پیغمبر سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اور منقبت کی، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی بات، اور یہ خوش نصیب ہے، یہ خوش نصیب ہے، اس مجلس میں آنے والا ہر ایک خوش نصیب ہے، ہر ایک خوش نصیب ہے کہ جو ان کی رونق کو اس لیے بڑھا رہا ہے کہ اس نے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کو خوش کیا ہے۔ آج میری بھی دعا ہے، اللہ جیسے اس نے تجھے اور تیرے محبوب کی تعلیمات کو زندہ کر کے تجھے خوش کیا ہے، اللہ تو اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دے۔ اے میرے مولا، اس کی اولاد کو حسن حسین جیسے جرنیل شاہ سوار عطا فرما، اللہ اس کی نسل کو کب تک اسلام زندہ تھا
زندہ ہے، اللہ اس کی نسل کو اسلام سے منور فرماتے رہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ ایک بات میں نے آپ کو بطور احساس کے عرض کی ہے کہ دیکھو علماء سے تعلق کا صلہ اللہ نے کتنا بڑا عطا کیا ہے۔ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نکاح کوئی معمولی چیز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور سنو جب کوئی مسلمان، وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، اپاہج ہو، تندرست ہو، فٹ پاتھ پر سونے والا ہو یا مخملوں کے بستروں پر سونے والا ہو، جب یہ نکاح کرتے ہیں اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ نکاح کے بعد اس کو ہر نیکی کا ثواب الگ ہے۔ مرتے دم تک نکاح کی بدولت ہر روز 25 سجدوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے رہتے ہیں۔ یہ نکاح کوئی معمولی عمل نہیں، بہت بڑی نعمت۔ کتنی بڑی نعمت! وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی، نسبت ہر سنت ہے۔ جب بات نکاح کی آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور سنت کا کتنا بڑا اجر اور عمل ہے یہ۔ ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو اور شجر و حجر اور بحر و بر اور شمس و قمر ترازو کے ایک حصے میں رکھو، میرے نبی کی سنت ترازو کے دوسرے حصے میں رکھو، سنت کا وزن ساری کائنات سے زیادہ۔ تو یہ نکاح ایک سنت عمل ہے، یہ رسم اور ریت رواج نہیں ہے کہ ڈھول کی دھمک میں اس کو ادا کر دیا جائے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ صاحب نعوذ باللہ من ذالک الیاذ باللہ، میں نماز آج ڈھول کی دھمک میں ادا کروں گا، آپ میں سے ایک مفتی بن کر کہے گا صاحب اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دینا، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دینا۔ وہ کہے گا وجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا نماز عبادت ہے، اور نماز عبادت ہے، اور نماز عبادت ہے، اور عبادت کر کر ڈھول کی دھمک میں ادا کرو گے پھر رحمت نہیں اللہ کا عذاب ٹوٹے گا۔ اگر نماز عبادت ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ صاحب نماز عبادت کیوں ہے؟ تو فوراً جواب ملے گا نماز قرآن سے ثابت، نماز حدیث سے ثابت، نماز نبی سے ثابت، نماز صحابہ سے ثابت، نماز تابعین سے ثابت، نماز تبع تابعین سے ثابت، نماز محدثین سے ثابت، نماز فقہاء کرام سے ثابت، نماز اولیاء کرام سے ثابت، نماز بزرگان دین سے ثابت، نماز مصنفین سے ثابت، نماز اولیاء کرام سے ثابت۔ جب ان چیزوں سے نماز ثابت ہو کر عبادت ہے تو پھر نکاح بھی قرآن سے ثابت ہے، نکاح بھی حدیث سے ثابت ہے، نکاح بھی نبی سے ثابت ہے، نکاح بھی صحابہ سے ثابت ہے، نکاح بھی تابعین سے ثابت ہے، نکاح بھی تبع تابعین سے ثابت ہے، نکاح بھی اولیاء کرام سے ثابت ہے، نکاح بھی بزرگان دین سے ثابت ہے، نکاح بھی کل مسلمانوں سے ثابت ہے۔ اگر نماز ادھر سے ثابت ہو کر عبادت بنتی ہے تو نکاح بھی ادھر سے ثابت ہو کر عبادت بنتا ہے۔ محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان علماء دیوبند، تکبیر۔ ماشاءاللہ آپ ذوق سے سن رہے ہیں، میں آپ کو مدلل بات عرض کروں، میں آپ کو کمزور بات نہیں دوں، آپ بات سمجھ رہے ہیں، یہ بیان نہیں، ایک ایک بات قرآن و حدیث سے مترشح، اور یہ بات آپ کے دل کو بھی لگ رہی ہے کہ اگر نماز ان تمام امور سے ثابت ہو کر عبادت ہے تو نکاح بھی انہی تمام امور سے ثابت ہو گیا۔ جب نماز عبادت بن گئی تو پھر نکاح بھی عبادت ہے۔ اگر نماز ڈھول کی دھمک ادا کرنے سے اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے، پھر نکاح بھی ڈھول کی دھمک میں ادا کرنے سے رحمت نہیں اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے۔ اب بات سمجھنا جو نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے نکاح کا سلسلہ اس لیے قائم کیا تاکہ تم راحت پاؤ، سکون پاؤ، اطمینان پاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ لیکن اب بات سمجھ آ گئی ہوگی
کہ قرآن جھوٹا نہیں ہے، اللہ کی قسم قرآن سچا ہے اور قرآن سچا ہے اور قرآن سچا ہے، اس کے ایک ایک پارہ سچا ہے، ایک ایک سورت سچی ہے، ایک ایک آیت سچی ہے، اس کی صبر بھی سچی، اس کی سیر بھی سچی، اس کا پیش بھی سچا ہے۔ جب قرآن سچا ہے تو قرآن تو کہتا ہے نکاح باعث رحمت ہے، قرآن کہتا ہے نکاح باعث محبت ہے، قرآن کہتا ہے نکاح باعث مودت ہے، قرآن کہتا ہے نکاح باعث سکون ہے۔ پھر ہمارے ہاں یہ کیا مسئلہ ہے؟ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے جو بچہ آنکھ کا تارا ہے، شادی کے بعد وہی بچہ آنکھ کا تنکا کیوں بن گیا؟ کہیں تو غلطی لگی ہے۔ جب قرآن سچا ہے، ایک ایک پارہ سچا ہے، ایک ایک سورت سچی ہے، ایک ایک آیت سچی ہے، اس کی زبر سے پیش سچی ہے، تو قرآن تو کہتا ہے نکاح باعث سکون ہے، قرآن کہتا ہے نکاح باعث مودت ہے، قرآن کہتا ہے نکاح باعث رحمت ہے۔ اللہ پھر ماجرا کیا ہے؟ قرآن جھوٹا نہیں ہے، ہم حالات کو دیکھتے ہیں، ہم حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم حالات کا معائنہ کرتے ہیں کہ لاکھوں روپے لگا کر بیٹا بیٹی کی شادی کرتے ہیں، چند دنوں کے بعد بجائے خوشیوں کے، بجائے سکون کے، بجائے مودت کے، بجائے رحمت کے، ہمارے ہاں جھگڑے فساد آنکھ کے تنکے بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ غلطی کہیں لگی ہے، اور وہ غلطی کہاں یہ لگی ہے؟ وہ غلطی یہ لگی ہے، اور سنو سنو اور سنو اور سنو اور سنو، وہ غلطی یہ لگی ہے کہ جب نکاح عبادت تھا تو تم نے ڈھول کی دھمک میں ادا کیا، پھر رحمت نہیں اللہ کا عذاب ہی ٹوٹنا تھا۔ یہ ہے وہ غلطی جو بنیادی لگی ہے۔ کاش ہم سچے عاشق رسول ہوتے تو ہمارے بیٹے کا نکاح بھی ایسے ہوتا جیسے میدان کربلا کے شاہ سوار اور جنت کے نوجوانوں کے سردار اہل بیت کے شہزادے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ ہمارا بیٹا سیدنا حسین سے زیادہ عظمت والا نہیں، ہماری بیٹی کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر رسول سے زیادہ عزت دار نہیں ہے، ہماری بیٹی جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار سے زیادہ عظمت والی نہیں ہے۔ اگر فاطمہ کی شادی سادگی سے ہوتی ہے تو معلوم ہوا اللہ نے سادگی میں ہی برکت رکھی ہے۔ اب آپ کو سناتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیسے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں ایک عجیب بات ہے، نوجوانوں کی تو خیر یہ دل کی بات ہے، لیکن بات حق کہنی ہے، چاہے وہ پھر اعلیٰ انفسی میرے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغہ ہو جائے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے کمال کی بات، سبحان اللہ کہو ذرا، اور اونچا کہو، بڑی بات اونچی کر رہا ہوں، اور اونچا کہو سبحان اللہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تمہاری قمیض، تمہارا کرتا بیٹے کو پورا ہو جائے پھر اس کو دوست بنا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن بناؤ وہ دنیا سے بھی جائے اور دین سے بھی چلا جائے۔ جب بیٹے کے تمہارا کرتا پورا آ جائے پھر اس کو دوست بناؤ، دشمن نہ بناؤ۔ ہماری شریعت بڑی خوبصورت عالمگیر شریعت ہے، فرمایا بیٹے سے بھی پوچھ کر کرو، بیٹا تمہاری شادی فلاں جگہ کر رہے تمہیں منظور ہے؟ بیٹی سے بھی پوچھو، میری بیٹی تمہاری شادی فلاں جگہ کر رہے تمہیں منظور ہے؟ کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مجلس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حیدر کرار شیر خدا اہل بیت کے امام تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے سب کی بات سننے کے بعد حضرت علی سے پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ حضرت علی فرمانے لگے مجھ میں ہمت نہیں تھی، مجھ میں طاقت نہیں تھی، میں کہتا یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کا نکاح لے کر پیغام نکاح لے کر آیا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں، میں خاموش بیٹھا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا کہنے آئے ہو؟ فرمانے لگے خاموش ہو گیا، مجھ میں ہمت نہیں۔ تیسری بار پوچھا علی کیا کرنے آئے ہو؟ میں پھر بھی خاموش رہا۔ میرے نبی کا فرمان ہے وما زوجت وما تزوجت الا بوحی من اللہ، میں نے اگر اپنی بیٹی کی شادی کی یا اپنی شادی کی میں نے اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کی۔ وہی پہلے آ چکی تھی
وہی پہلے آ چکی تھی، محبوب اپنی بیٹی کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دینا، انتخاب خداوندی ہے یہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں حدیث سے، وما زوجت وما تزوجت، میں نے اپنا نکاح اور اپنی بیٹیوں کا نکاح خود نہیں کیا، الا بوحی من السماء، جب آسمان سے وحی آتی تب میں اپنا بھی نکاح کرتا، اپنی بیٹیوں کا بھی کرتا۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین جوڑے ہیں، حسین جوڑے، حسین، جنت کے عورتوں کی سردار ہے، وہی آ گئی، اور حضرت علی کوئی غیر نہیں ہے، شجاعت، بہادر، علم بردار، زہد و تقوی کا امام، اور تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پائی، قریشی بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، اس کے باوجود رسول پاک علیہ السلام پوچھ رہے علی کیا کرنے آئے ہو؟ حضرت علی خاموش، پھر پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ فرمانے لگے مجھ میں ہمت نہیں ہوئی، تیسری بار آپ نے فرمایا علی کیا فاطمہ سے نکاح کے بارے میں آئے ہو؟ حضرت علی نے صرف گردن ہلائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ، چلے۔ سرکار دو عالم امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر گئے اور فاطمہ کو بلایا، فاطمہ میری بیٹی، میرا جی چاہتا ہے تیرا نکاح حضرت علی سے کر دوں، کیا تو راضی ہے؟ حالانکہ آپ علیہ السلام کی گود میں تربیت پانے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، شیر خدا، شجاعت اور بہادری کا علم بردار، زہد اور تقوی کا امام ہے، علم و عمل و حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر امت کو تعلیم دی کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو نکاح پوچھ کر کرنا چاہیے، پوچھو ان سے نکاح۔ ایک انصاری صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے انصاری عورت سے شادی کی ہے، ایک صحابی نے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا انصاری عورت سے، ان کی آنکھ میں تو کچھ ہوتا ہے۔ اب وہ بڑا گھبرا گیا، اب وہ بڑا چوری چھپے دیکھنے لگا، اچانک سے اس کی نظر پڑی تو بالکل ٹھیک تھی، کہتے یا رسول اللہ وہ تو ٹھیک ہے۔ آپ مسکرائے، فرمانے لگے بھی آنکھ میں کیا پتلی نہیں ہوتی؟ یا رسول اللہ پھر یہ بتانے کی ضرورت؟ فرمایا میں نے کہا ایک دفعہ غیر ارادی طور پر دیکھ لے تاکہ کل کسی کی بیٹی کو دکھ نہ پہنچا، کسی کی بیٹی پر ظلم کی تاریخ نہ لکھنا۔ ظالموں آج تم یہ کہتے ہو میرے ابا کی پسند ہے، میری اماں کی پسند ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ اپنا ماں باپ چھوڑ کر آئی، بہن بھائی چھوڑ کر آئی، پورا خاندان آپ کے لیے چھوڑ کے آئی، تم نے ایک ہی جملے میں زمین میں اتار دیا اور یہ کہہ دیا کہ تو میری ابا کی پسند ہے، میری اماں کی پسند ہے، میری پسند نہیں ہے۔ تو صاحب وہ آئی تھی کیا، آخرت میں تیری پکڑ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ بیوی تیرا گریبان پکڑ کر کہے گی اے میرے اللہ پوچھ اس سے، میں نے سارا خاندان اس کے لیے چھوڑا اور جب اس کے پاس آئی اس نے بھی مجھے چھوڑ ڈالا۔ کسی کی بہن بیٹی پر اتنی بڑے ظلم کی داستان نہ لکھو کہ کل کو تم برداشت نہ کر سکو۔ یہ پسند ناپسند کی بات پہلے کرو، جب شریعت پر نہیں چلو گے نقصان ہوگا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ سلجھے ہوئے بنو، سمجھدار بنو، جب بالغ ہو جائے بیٹا یا بیٹی دوستی بن جاؤ، دوستی کرو، دوست بن جاؤ اور ان سے پوچھو کہ میرے بیٹے فلاں جگہ آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ راضی ہو، تاکہ آنے والی لڑکی پریشان نہ ہو۔ تمہیں پتا ہے میں دارالافتاء میں بیٹھتا ہوں، میں آپ کو ایسی ایسی باتیں سناؤں حیران۔ ایک بیچارہ بوڑھا آدمی مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب خودکشی کا فتویٰ دو، بوڑھا آدمی، گھٹنوں میں طاقت نہیں، سفید بال، خط رکھا ہوا، پریشان کہ مفتی صاحب مجھے خودکشی کا فتویٰ دو۔ میں نے کہا بھائی خیر ہے، خودکشی تو حرام ہے۔ کہنے لگا کیا کروں، 16 سال ہو گئے، میرا داماد نہ اجاڑتا ہے میری بیٹی کو نہ بساتا، بیٹی میری بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ گئی، رات کو میری آنکھیں رو رو کر سوکھ جاتی ہے، میں دائیں کروٹ لیتا ہوں مجھے بیٹی کی یاد آتی ہے، میں بائیں کروٹ لیتا ہوں مجھے بیٹی کی یاد آتی ہے، میں صبح میں سرے بازار سودا بیچتا ہوں، میں بیٹی کی پریشانی کے اندر، بیٹی کی مصیبت میں گھرا رہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ میں داماد کی منتیں کر چکا ہوں، پیسوں کی آفر دے چکا ہوں کہ میری بیٹی کو ایک طرف کر دے، کم از کم نہیں بساتا تو اجاڑ دے، چھوڑ دے تاکہ میں کہیں اور شادی کروں۔ یہ میں آپ کو کتاب سے پڑھ کر نہیں، آنکھوں سے دیکھا آج سنا رہا ہوں۔
ایک عدالت میں کام کرتا تھا، کہتے 19 سال ہو گئے میرے داماد نے میری بیٹی کو ادھر میں لٹکا ہوا رکھا ہوا ہے، نہ بساتا ہے نہ اجاڑتا ہے، اور خود دوسری شادی کر رکھی ہے، بچے ہو گئے ہیں۔ اتنی بڑی ظلم کی تاریخ لکھتے ہو، کیا کوئی نہیں ہے تمہیں دیکھنے والا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار سجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ہے، اور سنو یعلمون ما تفعلون ہے، ما تقولون نہیں ہے، تفعلون ہے۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا جو تم بولتے ہو وہ ہمارے فرشتے لکھتے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ بھی لکھتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم کسی کی بیٹی پہ ظلم کی داستان لکھ رہے ہیں ہم امر ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کہنا زندگی کے اندر بھولے سے بھی اپنی زبان پر نہ لانا کہ میری پسند نہیں ہے، یہ پسند ناپسند کا معاملہ پہلے حل کرو۔ شریعت کہتی ہے بالغ بیٹے سے بھی پوچھو اور بالغ بیٹی سے بھی پوچھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شادیوں ساری باتیں پہلے کھلی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھیجا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ مجھ میں 3 عیب ہیں، آپ برداشت کر سکتے ہو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کھلی بات، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ 3 عیب بتائے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ مجھ میں 3 عیب ہیں، برداشت کر لو گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام بھجوا دیا، فرمایا ام سلمہ بتاؤ وہ 3 عیب کون سے ہیں؟ ام سلمہ فرمانے لگی انا سنک، میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں، میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں۔ عیب ہے، کل کو یہ نہ کہنا کہ آپ بڑی ہو، حالانکہ آپ علیہ السلام نے کہنا نہیں تھا، امت کو تعلیم دینی تھی۔ آج اگر بیوی 1 سال بڑی آ جائے ساری زندگی اس کو تانا دیتے ہیں تم مجھ سے بڑی ہو، تم مجھ سے بڑی ہو۔ صاحب چھوٹی ہوتی تو کیا کر لیتا؟ وہ بھی ایک دل رکھتی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے ہاں بھی اعمال تلیں گے سب۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے 3 عیب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ کون سے 3 عیب؟ کہنے لگی یا رسول اللہ انا سنک، میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں۔ نمبر 2 میرے بچے، میں بچے نہیں چھوڑوں گی، بچے ساتھ لے کر آؤں گی۔ اور تیسرا ہے میں زبان کی تیز ہوں، ترار ہوں، کبھی یہ نہ کہنا کہ ام سلمہ تم زبان بہت چلاتی ہو۔ یہ 3 عیب بتائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کمال دیکھو، اللہ نے ہمیں پیغمبر بھی دیا تو ایسا امام الانبیاء دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ یہ 3 عیب مجھے قبول ہے، یہ 3 عیب مجھے قبول ہے۔ اگر بات بڑی عمر کی کرتی ہو تو میری عمر بھی کوئی چھوٹی نہیں، میں بھی 50 سال سے زائد کا ہوں۔ اگر بات کرتی ہے بچوں کی تو ضرور لانا تیرے بچے نہیں، محمد رسول اللہ کے بچے۔ ایسا پیار ہوگا کہ اپنے باپ کو بھول جائے۔ رہی تیسرا عیب، آپ علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ تیرا تیسرا عیب، تو کہتی ہے میں زبان کی ترار ہوں، میں زبان کی تیز ہوں، میں اللہ سے دعا کروں گا میرے مولا ام سلمہ کی زبان کی تیزی کو مٹھاس میں بدل دے۔ اللہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں وہ مٹھاس، وہ علم و حکمت پیدا کیا کہ ایسے فتوے دیے کہ مورخین لکھتے ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے بہت بڑی جلد بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نکاح کی ہے نا 11 نکاح، یہ کوئی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ آپ کا ہر عمل عین حکمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر 11 نکاح کیے تو ایک کمال کی بات آپ کو بتاتا ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا اونچا، اور اونچا کہو سبحان اللہ۔
عورت کی اللہ نے 11 قسمیں بنائی ہیں. عورت چھوٹی عمر کی ہوگی یا عورت بڑی عمر کی ہوگی, عورت مطلقہ ہوگی یا عورت بیوہ ہوگی, یا عورت اپنوں کی ہوگی یا عورت غیروں کی ہوگی, یا عورت مسلمان ہوگی یا کافر ہو کر پھر مسلمان ہوگی, عورت دشمن خاندان کی ہوگی یا اپنے خاندان کی. کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر طبقے کی عورت سے نکاح کرا کر امت کو تعلیم دے دی. اگر کوئی کہے میں کنواری سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کر لے. اگر کوئی کہے میں بچوں والی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, نبی کی تعلیم کہاں ملے گی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ملے گی. اگر کوئی کہے میں دشمن خاندان کے اندر شادی کرنا چاہتا ہوں, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کر لے. اگر کوئی کہے میں دشمن خاندان سے میں کافروں سے مسلمان بنا کر شادی کرنا چاہتا ہوں, فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر, تجھے نبی کی زندگی کے اندر اپنی ہر زندگی کا ہر پہلو ملے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فعل عین حکمت. آپ مزاح بھی کرتے تھے. ایک جگہ میں بنات عائشہ میں ایک حدیث پڑھی ہے, فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کا پیار سے کوئی نام رکھے, اپنی بیوی کا کوئی پیار سے نام رکھے, اللہ 27 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے. اگر کوئی اس نیت سے رکھے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا تھا حمیرہ, آپ بڑی خوش ہوتی تھی جب آپ علیہ السلام حمیرہ کے لقب سے پکارتی تھی, تو اس آدمی کو سنت کا بھی ثواب اللہ کا فرمائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی, جانو, ایسے ایسے الفاظ جن کو نہ لینا نہ دینا. ایک بڑا خوش ہوتا تھا کہ مجھے بیوی جانو کہتی ہے, مجھے بیوی جانو کہتی ہے, مجھے بیوی جانو کہتی ہے. ایک دن فرط محبت میں پوچھ ہی لیا کہ بھگوان جب تم مجھے جانو کہتی ہو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. بیوی نے کہا کہ صاحب جانور لفظ بڑا تھا, میں نے مخفف بنا کر جانو کہتی, اس لیے جانو کے لفظ سے خوش نہ ہو, نام رکھو جو میرے نبی کے نام. ایک اپنی بیوی کو رانی کہتا تھا, بیوی بڑی خوش, بیچاری عورتیں اما اللہ ہیں, اللہ کی باندھیے ہیں, بڑی خوش ہو رہی تھی. ایک دن پوچھنے لگی کہ سرتاج جب تم مجھے رانی کہتے ہو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. شوہر نے کہا کہ نوک رانی لفظ بڑا تھا, میں نے کہا رانی کہہ دو چھوٹا لفظ. تو ہمارے ہاں بھی یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ, لیکن پیار سے محبت سے رہو. میرے نبی نے فرمایا شوہر اگر لقمہ توڑ کر بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتا. ہم علماء کرام اکثر بیشتر سمجھاتے رہتے ہیں بھی جہیز نہ لیا کرو, لیکن اب کیا کرے جی. وہ ایک شادی کی ماں نے بیٹے کی, جب بیچارہ بیوی سے ملاقات کرنے گیا تو اندر سے آئی آواز دھڑم, ماں کا کلیجہ ہل گیا. ماں نے باہر سے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. شوہر نے کہا کہ ماں کپڑے گر گئے. ماں نے کہا کپڑوں کی تو اتنی آواز نہیں ہوتی. کہنے لگا اماں کپڑوں میں بھی تھا. صبح پتا چلا کہ بیوی نے لات ماری زور سے اور کہا کہ تیرے باپ کا بیڈ ہے, میری اماں نے دیا ہے. تو اس لیے بھائی جو شریعت کہتی ہے وہ کمال کی بات کہتی ہے. شوہر نے مارا تھپڑ, بیوی سٹ پٹا گئی. کیوں مارا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب نے فرمایا تھا بیوی کو اگر محبت سے مارو تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے. بیوی نے 2 رکھ کے مارے, کہا کہ ہم کوئی کم محبت کرتے, ہم آپ سے ڈبل کرتے. تو بھائی یہ شادی انمول تحفہ ہے اللہ کی طرف سے, جہاں اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں بتائی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, سنو یہ مٹی, یہ زمین, یہ آسمان, یہ شجر و حجر, یہ بحر و بر, یہ شمس و قمر میری بڑی نشانیاں ہیں. وہیں اللہ نے فرمایا میاں بیوی کا بندھن بھی میری بڑی نشانیوں میں سے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, آیات سے شمار کرو. تو میرے محترم بھائیوں 6 اصول آپ کو بتاتا ہوں. 6 اصولوں کے بعد اپنی زندگی کو دیکھو گے ایک خوبصورت انمول انداز میں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سسرال میں بہت کم دامادوں کی عزت ہوتی ہے, بہت کم دامادوں کا وقار ہوتا ہے.
اکثر داماد سسرال کے اندر ڈی گریڈ کمی ذلیل ہو جاتے ہیں، اگرچہ سسرال والے برداشت کرتے ہیں پر پیٹ پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔ میں 6 اصول آپ کو بتاتا ہوں، 2 سسرال کے ہیں، 2 آپ کے ذاتی ہیں، 2 آپ کی بیوی سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ یہ شریعت مطہرہ کے اصول ہیں، ان اصولوں پر زندگی گزار کر دیکھنا، اللہ دنیا میں جنت کا گہوارے کے مناظر پیدا کرتا ہے۔ سسرال کے اندر 2 اہم باتیں سمجھ لو۔ جب کبھی بیوی کے گھرانے میں، بیوی کے خاندان میں خوشی غمی ہو، آپ ایک قدم آگے بڑھ کر کھڑے ہو جانا، ایک قدم آگے بڑھ کر کھڑے ہو جانا، ایٹھ نہ جانا۔ تم نے فلاں جگہ سالی کی شادی کی، مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ تم نے فلاں جگہ سالے کی شادی کی، مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ نہیں صاحب، اپنے مقام کو یوں نہ گرا، اپنے مقام کو یوں نیچا نہ کر۔ کوئی مسئلہ نے نہیں پوچھا، جب پوچھا تو ایک قدم آگے کھڑے ہو جاؤ، محسوس ہی نہ ہونے دو۔ کل کو وہ فخر سے کہیں گے ہمارا داماد ہمارے بیٹوں سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ تصور کی دنیا میں جاؤ، اگر آپ سسرال کے اندر ان کی خوشی غمی میں ایک قدم آگے کھڑے ہو جاؤ گے تو وہ فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہیں گے کہ واقعی ہمارا داماد ہمارے بیٹوں سے بھی بڑھ کر۔ دوسرا اصول کہ جب آپ کے سسرال والے آپ کے گھر آئیں، ایک قدم آگے بڑھ کر ان کی رسپیکٹ کرو، ان کو عزت دو، ان کی توقیر دو۔ دیکھو سینہ فخر سے چوڑا کر کے کہیں گے ہمارا دماغ بھی کمال کا ہے، جب ہم جاتے ہیں پچ پچ جاتا ہے۔ پھر دیکھو ذرا تصور کی دنیا، جو داماد رکھتے ہیں وہ بھی سمجھ لو اور جو داماد ہے وہ بھی سمجھو۔ آپ یہ باتیں تصور میں جا کے سمجھو کہ دیکھو اگر ہماری بیٹی ہے اور ہمارا داماد ہماری خوشی غمی میں آ جائے تو ہمارا کیا سوچ اور وچار ہوگی کہ ہمارے داماد جیسا کوئی نہیں۔ لیکن ہم دونوں ہی جگہ غلطی کرتے ہیں۔ اگر سسرال والے میں خوشی غمی ہو جائے اینٹ جاتے ہیں، ضد کر جاتے ہیں، فلاں مطالبہ پورا کر دیں گے، پورا کریں گے، لیکن دل میں آپ کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، ذہنی ٹارچر دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، نمٹاؤ اس کو یہاں سے۔ یہ بھی کوئی عزت ہے؟ اور دوسری جگہ بھی غلطی کرتے ہیں، جب بیوی کے گھرانے سے کوئی آتا ہے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ بھگتا لینا یہ پیسے ہیں۔ صاحب تمہارے پیسوں کے لیے نہیں آئے وہ، اپنا گھر چھوڑ کر وہ عزت لینے کے لیے آئے۔ پھر آپ کیا دو گے؟ گالیاں دیتے جاؤ گے، برا بھلا کہتے جاؤ گے کہ داماد کے گھر گئے تھے ملا ہی نہیں ہے، بس اس نے ذہنی الجھنوں کا، ذہنی ٹارچر دینے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ تو یہ سسرال کے اندر 2 کام کر کے دیکھو، میں کہتا ہوں شریعت کے اصولوں پر آؤ، اللہ آپ کو بلندیوں پر لے جائے گا، آپ کا وقار بلند ہوگا۔ اچھا پھر دیکھو، دوست کی خوشی غمی میں بھی تو جاتے ہو، اور بیوی تو دوست سے بڑھ کر ہے۔ دوست آپ کی ٹانگیں نہیں دباتا، بیوی آپ کی ٹانگیں دباتی ہے۔ دوست روٹیاں نہیں بنا کر دیتا اور بیوی روٹیاں بھی بناتی ہے، سالن بھی بناتی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے، آپ کے گھر بار کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، صفائی ستھرائی بھی کرتی ہے۔ عنوان دیگر کہا جاتا ہے یہ بیوی ہی نہیں ہے، بیوی کی صورت ایک نوکرانی بھی ہے، بیوی کی صورت میں ایک دھوبن بھی ہے، ایک باورچن بھی ہے، ایک آیا بھی ہے، ایک طباخن بھی ہے، ایک گھر کی محافظہ بھی ہے۔ بیوی نام ایک رکھتی ہے، کام ہزاروں کرتی ہے۔ جب دوست کا صلہ اس لیے دیتے ہو کہ میرا دوست ہے، اس کی خوشی غمی میں چلے جاتے ہو، تو پھر بیوی زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی خوشی غمی میں جایا جائے۔ اور 2 کام اپنی بیوی کو سمجھا دو، 2 کام اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ یہ میں شاہ رخ بھائی کو بھی سمجھا رہا ہوں اور ہمیں بھی سب کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ یہ بہت اچھا کیا حضرت مولانا ہارون صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں نے کہ اچھی بات ہے علماء کی مجالس اختیار کریں۔ قرآن و حدیث جتنی ہماری رہنمائی کرتا ہے اس سے زیادہ ہماری رہنمائی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ 2 باتیں بیوی کو سمجھاؤ، اس کو کہو کہ دیکھو اس 4 دیواری کی بات 4 دیواری میں رہنا چاہیے، اگر اس 4 دیواری کی بات باہر گئی پھر تمہارے گھر کے اجڑنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں آپ کو ساری باتیں نفسیاتی طور پر بتاتا ہوں، ذرا یہ باتیں آپ کا ضمیر بھی کہے گا۔ یہ باتیں مشاہداتی زیادہ ہیں، ہم دارالفتاح میں بیٹھے ہیں، وہاں لوگ آتے ہیں، میں آپ کو ساری صورتحال بتاتا ہوں۔
ایسی بات نہیں ہے. سمجھا دو کہ جب تک چار دیواری کی بات چار دیواری میں ہے تمہارے گھر کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا، اور اگر چار دیواری کی بات باہر گئی ہے تمہارے گھر کو کوئی بچا نہیں سکتا. اب میں آپ کو بطور تمثیل کے حقیقت دکھاتا ہوں. ہم دارالفتاح میں جب طلاق ہوتی ہے تو ہم وجوہات پوچھتے ہیں کیوں ہوئی ہے، وجہ کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ شوہر نے بیوی کو ڈانٹا تھا، شوہر نے بیوی کو برا بھلا کہہ دیا تھا، شوہر بیوی سے لڑ پڑا تھا. بیوی فوراً گھر سے باہر جاتی ہے، اپنے بھائی کو بتا دیتی ہے کہ آج مجھے شوہر نے بہت مارا ہے، آج شوہر نے بہت برا بھلا کہا ہے، آج شوہر نے بڑی گالیاں دی ہے. اور بھائی کو وہ ہوتا ہے کہ جس کے روئے روئے میں بہن کی محبت بسی ہوئی ہوتی ہے، وہ فوراً آستینے چڑھا لیتا ہے اور داماد کو جا کر ٹکاتا ہے، داماد کو جا کر مارتا ہے، بہنوئی کو جا کر مارتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بھی آگ بگولا ہے، وہ مارتا ہے تو آگ میں اور پیٹرول آ گیا ہے اور اس کی زبان سے لفظ نکل جاتے ہیں اور گھر اجڑ جاتا ہے. اور یاد رکھو بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، اور یہ کتاب سے نہیں، میں آپ کو مشاہداتی بات عرض کر رہا ہوں، بالکل حقیقت پر مبنی ہے. جب بھائی نے بہن کے عشق اور محبت میں آ کر اپنے بہنوئی کو مارا اور بہنوئی نے اس کو، نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ بہن کو طلاق دے دی اور چھوڑ دیا. تو بھائی حق تو یہ تھا کہ اب بہن بھائی کے پاؤں دھو کر پیتی کہ بھائی تو نے مجھے ظلم سے بچا لیا، بھائی تو نے مجھے بڑی مصیبت سے بچایا ہے. لیکن ان آنکھوں نے سنو بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، انہی آنکھوں نے اسی بہن کو، جس بھائی نے بہن کی محبت میں آ کر بھائی کو بہنوئی کو مارا تھا، اسی بہن نے اسی بھائی کا گریبان پکڑ کر کہا سالم مجھ میں سمجھ نہیں تھی، تجھ میں تو سمجھ تھی، تو کاش میرے شوہر کو نہ مارتا، آج میں اجڑ کر لوگوں کی ٹھوکروں میں نہ آتی، آج میں اجڑ کر لوگوں کی ٹھوکروں میں نہ آتی. کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو. 1400 سال پہلے ایک بات سمجھا گئے. سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت شوہر سے طلاق نہ مانگے، کوئی عورت شوہر کو یوں نہ کہے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، میں جانا چاہتی ہوں. کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس عورت کو جا کر یہ پیغام دے دو جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے ضرور آئے گی، پر یہ عورت جنت تو دور کی بات جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گی. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. بھئی مہینے کے 30 دن ہے، اگر 3 دن شوہر نے غصہ دکھائی دیا ہے 27 دن پیار بھی تو کیا ہوگا، تو بھائی کو آستینے چڑھانے کی بجائے سوچنا چاہیے. ہفتے کے 7 دن ہیں، اگر 2 دن شوہر نے ظلم کیا ہے تو 5 دن پیار بھی تو کیا ہوگا. پھر بات وہی سچی آتی ہے کہ بچے تھے 12 اور شکوہ کر رہی تھی کہ شوہر سے ابھی سچا پیار بھی ملا. تو دیکھنے والے نے خوب دیکھا ہے کہ ابھی ان حالات میں اگر 12 بچے ہیں سچے پیار کے حالات میں کیا ہوتا. اس نے کہا نہ فقر نہ فاقہ کاکے پہ کاکا. تو میرے محترم بھائیو، جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کرو یا بیٹی کی، کوشش کرو بیٹے کو خیر خواہ عالم کی صحبت میں بھیجو، بیٹی کو خیر خواہ عالماں کی صحبت میں بھیجو. وہ اس کو سمجھائے گی کہ تو نے کیسے گھر بسانا ہے. مولانا عاشق رئی بلند شہری رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. فرمایا ایک ماں نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، اس کے داماد کے ساتھ جب وہ بیٹی اپنی گاڑی کے قریب جانے لگی، پیچھے ماں نے زور سے آواز دی میری بیٹی چند نصیحتیں سن لے. حیران ہو گئے، بھی نصیحتیں کرتی، گلے لگا کے کرتی، نصیحتیں کرتی، ساتھ بٹھا کر کرتی، اتنی دور سے نصیحت کیوں کر رہی ہے؟ اصل میں ماں صرف نصیحت نہیں کر رہی تھی بلکہ لوگوں کو ایک سمجھانے کا پیغام بھی دے رہی تھی.
دور سے کہا میری بیٹی چند نصیحتیں ذہن میں باندھ لو، چند نصیحتیں پلے باندھ لو۔ بیٹی نے کہا اماں نصیحت کرنی تھی، گلے لگا کر کرتی۔ فرمانے لگے نہیں بیٹی نصیحت سن، تو بھی سن، سارا مجمع بھی سنے۔ فرمانے لگی میری بیٹی اگر شوہر تجھے ایک دن کھانا کھلائے، ایک دن بھوکا رکھے، جس دن کھانا کھلائے اس دن شوہر کا شکریہ ادا کر کے کہنا میں تو اپنے ابا کے گھر کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا جیسے تو نے کھلایا۔ تیرا شوہر خوش ہو جائے گا۔ اگر تیرا شوہر تجھے پہناوے کو کپڑے نہ دے پھر بھی تو یہ کہنا اے میرا شوہر تو میرا سرتاج ہے، میرے سر کا تاج ہے، جیسا عظیم الشان تو نے مجھے پہناوا پہنایا آج تک میں نے اپنے اماں ابا کے گھر بھی ایسا پہناوا نہیں پہنا۔ اگر تیرا شوہر تجھے کسی دن دال کھلا دے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا، شوہر کا بھی شکر ادا کرنا اور کہنا ابا اماں کے گھر تو کبھی گوشت کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں جتنے تیری دال کا ذائقہ اچھا۔ اگر شوہر تجھے کبھی سخت سملا کہہ دے تو کوئی نہیں، یہ کہہ دینا میرے اماں ابا بھی مجھے ڈانٹا کرتی تھی پر سرتاج تو مجھے ڈانٹتا ہے یہ کم لگتا ہے، اماں ابا تو زیادہ ڈانٹا کرتے تھے۔ شوہر کے قدم با قدم رہنا، شوہر کے قدم با قدم رہنا۔ اے میری بیٹی آخری نصیحت سن لے، آج تجھے رخصت کر رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے کر رہی ہوں، یہ تیرا گھر نہیں ہے۔ میرا جی چاہتا ہے جب تیری جنازے کی چرپائی اٹھے تیرے شوہر کے گھر سے اٹھے ادھر نہ آئے۔ میرے محترم بھائیوں شادی کو سمجھو، ہماری شریعت مطہرہ جو شادی سمجھاتی ہے۔ دارالفتاح میں ایک جوڑا آیا ہے، میں آپ کو یہ ساری باتیں اکثر مشاہداتی بتا رہا ہوں، کتاب میں نہیں ملے گی، یہ مشاہداتی ہے، معائناتی ہے۔ جوڑا آیا، لڑکی کہنے لگی مفتی صاحب طلاق دلواؤ، میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ بھی کمال ہے بھئی کیوں طلاق دلواؤ؟ شوہر بیچارہ آرام سے بیٹھا ہے، چپ گمشم بیٹھا ہے۔ شوہر سے میں نے پوچھا کیوں بھائی یہ طلاق لینا چاہتی ہو، دیتے ہو؟ لیکن نہیں میں نہیں دیتا، میں اپنے بچوں کو کیوں بے اسرا کروں، پر یہ کیوں مانگ رہی ہے؟ پوچھو اسی سے۔ وہ کہہ رہے لگی بس مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، مجھے طلاق دلوا دو۔ میں نے کہا اچھا چلو تصور کی دنیا میں تمہیں چند جھلکیاں دکھاتا ہوں، اس کے بعد اگر تم طلاق لینا چاہو تو میں حاضر ہوں۔ میں نے تصور کا تھوڑا سا خاکہ دکھایا، میں نے کہا لو چلو تمہیں طلاق ہو گئی، اب تم یہاں سے سیدھی اپنے گھر جاؤ گے، تم عدت میں بیٹھ جاؤ اور عدت کے 3 مہینے گزارنا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، آسمان گر جائے آسان ہے، پہاڑ کے نیچے دب جائے آسان ہے، سمندر میں غرق ہو جائے آسان ہے، وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے آسان ہے، پر حالت عدت میں عورت کا 3 مہینے گزارنا آسمانوں اور پہاڑوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ایک عورت نہیں پسری ہوتی 3 مہینے تک، باپ بیٹی کو دیکھتا ہے متلقہ ہو گئی، سر شرم سے جھکا کر لیتا ہے، رات کی تنہائیوں میں روتا ہے میرے مولا آج یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ بیٹی ملی اور اسے بھی طلاق ہو گئی، اور ماں روتی ہے کرمٹے لے لے کر، کبھی بیٹی سے اپنی آنکھیں چھپاتی ہے، کبھی بیٹے سے اپنی آنکھیں چھپاتی ہے، کبھی شوہر سے اپنی آنکھیں چھپاتی ہے، رو رو کر رات گزارتی ہے۔ بیٹی پر جب 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 نظر پڑتی ہے، اور بھائی کی پڑھے اور بہن کی پڑھے اور ماں کی پڑھے اور باپ کی پڑھے، آنسوؤں سے روتے ہیں پر بیٹی کو دکھاتے نہیں، کہیں میری بیٹی اور رنجیدہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ 3 مہینے عدت کے گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، پہاڑوں سے زیادہ مشکل کام ہے، سمندروں کی روانگی سے زیادہ مشکل ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ عدت گزارنا آسان ہے؟ میں تجھے جھلک دکھاتا ہوں، تو جس چرپائی پر بیٹھے گی اماں تجھے کہے گی ماں بیٹی یہ تیرے ابا کی چرپائی ہے، یہاں سے اٹھ جا، تو جا کر دوسری چرپائی پر بیٹھے گی۔ تیری بھابھی آ کر کہے گی بہن یہ تیرے بھائی کی چرپائی ہے، تو وہاں سے اٹھ کر تیسری پر بیٹھے گی۔ بہن آ کر کہے گی باجی یہ تو میری چرپائی ہے، تو وہاں سے اٹھ جائے گی، تو چوتھی چرپائی پر بیٹھے گی۔ وہ آ کر کہیں گے بیٹی اس چرپائی پر نہ بیٹھ، اس پر تیرا بھائی آنے والا ہے، تجھے سر چھپانے کے لیے، تجھے آنسو بہانے کے لیے اپنے شوہر جیسا کمرہ نصیب نہیں ہو سکے گا۔
تجھے نصیب نہیں ہو سکے گا جہاں تو آنسو بہا لے، سوائے ایک ہی صورت ہے، تو جب واش روم میں جائے گی وہاں زاروں قطار روئے گی، تیرے پاس آنسو بہانے کے لیے، آنسو چھپانے کے لیے کوئی کمرہ نہیں، پھر ہر عورت آ کر ایک بار تجھے غمخاری کے الفاظ کہے گی اور 9 بار تانا دے کر کہے گی کر لیتی گزارا، ہم نے بھی تو کیا ہے، کر لیتی گزارا ہم نے بھی تو کیا ہے۔ 3 مہینے تک تو اسی حالت میں جب زندگی گزارے گی، یہ پہاڑوں سے زیادہ ہے، یہ سمندروں کی گہرائی سے زیادہ ہے، اور 3 مہینے کے بعد جب تو عدت گزار کر اپنا سودا سلف لینے کے لیے کسی دکاندار کے پاس جب تیسری بار جائے گی، گلی کا ہر کتا اور بلی تجھے کہے گا اس دکاندار سے اس کا چکر ہے، تو کسی سے بات کرنا چاہے گی تو بات نہیں کر سکے گی، تو اگر کسی کے ساتھ اپنا دکھڑا سنانا چاہے گی تو سنا نہیں سکے گی، تو یوں ہی گلیوں کا اگر چکر لگائے گی، ہر ایرا خیرا تجھ پر انگلی اٹھائے گا، بالآخر تو فیصلہ کرے گی، بالآخر تو فیصلہ کرے گی، بالآخر تو فیصلہ کرے گی میں کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، تو سن میری بہن، جب تو دوسری جگہ شادی کرے گی تو دوسرا شوہر کوئی جنت الفردوس سے نہیں آئے گا، دوسرا شوہر کوئی تجھے پاکیزہ کنوارا لڑکا نہیں ملے گا، دوسرا شوہر کوئی علماء کی صحبت یافتہ نہیں ملے گا، دوسرا شوہر بھی پہلے شوہر جیسا ہے، خصلتیں 19-20 ہو سکتی ہے، بالآخر تو دوسرے شوہر کی وہ خدمت کرے گی، وہ خدمت کرے گی کہ اس کے تلوے چاٹنے پر تو مجبور ہو جائے گی، اور بالآخر تو کہیں جا کر ایک غلطی کرے گی اور وہ تجھے ایک لفظ کہے گا، وہ ایک لفظ نہیں، وہ ایک تیر ہوگا، وہ ایک تیر نہیں، وہ ایک نیزہ ہوگا، وہ ایک نیزہ نہیں، وہ ایک تلوار ہوگی، وہ ایک تلوار نہیں، وہ ایک بڑا پتھر ہوگا، اور وہ یہ کہے گا اگر تو کسی کام کی ہوتی تو پہلے ہی طلاق کیوں دیتا تجھے پہلے ہی طلاق کیوں دیتا مائی؟ اب بتا، دوسرے شوہر کا بھی تو کرے گی، دوسرے شوہر کا اس سے زیادہ اس لیے کرے گی کہیں یہ مجھے تانا نہ دے، کہیں تانا نہ دے، اور پھر وہ تانا دے گا۔ اب مجھے بتا طلاق چاہیے؟ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، بالکل اللہ کو حاضر ناظر کر کے، اس مائی کی سمجھ میں یہ 5 منٹ کی بات آئی اور اس نے کہا مفتی صاحب ہاتھ چھوڑ کر کہتی ہوں مجھے طلاق نہیں چاہیے، بس مجھے یہی شوہر ہے جیسا ہے یہی۔ کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، فرمایا اے عورتوں اگر شوہر تمہیں کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دے، کبھی سخت جملہ کہہ دے، کبھی تمہیں سخت بات کہہ دے تو تم الٹا جواب نہ دیا کرو، زبان نہ چلایا کرو، ان کے آگے زبان درازی نہ کیا کرو، تمہیں وظیفہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، سورہ یاسین پڑھنے کی ضرورت نہیں، تعویذ گنڈے کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس یہ کہہ دیا کرو کوئی نہیں میرا ہی شوہر ہے، اگر مجھے نہیں کہے گا تو پھر کس کو کہے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام غزالی نے حدیث نقل کی، کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت شوہر کے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد، شوہر کے سخت جملہ کے بعد اگر یہ کہہ دے کوئی نہیں میرا ہی شوہر ہے، اگر مجھے نہیں کہے گا تو کس کو کہے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اس عورت کو اللہ حضرت آسیہ کے صبر جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کبھی بیوی سخت جملہ کہتے، بیوی سخت جملہ کہتے، سخت سس کہتے اور شوہر نے تھپڑ نہیں مارا، شوہر نے گالی نہیں دی، یہ کہا کوئی نہیں میری بیوی ہے، مجھے نہیں کہے گی کس کو کہے گی؟ کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیوی نے سخت جملہ کہہ دیا، بیوی نے سخت سس بات کہہ دی، شوہر نے تھپڑ نہ مارا، شوہر نے گالی نہ دی، شوہر نے کوئی بری بات نہ کی، بلکہ یہ کہہ دیا کوئی نہیں میری بیوی ہے، مجھے نہیں کہے گی کس کو کہے گی، شوہر کے اس صبر پر اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج عورت کو پتہ نہیں کہ شوہر کتنی عظیم الشان ہستی ہے۔ آج اگر شوہر وقار، عورت وقار سے بیٹھی ہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح پیچھے کون ہے؟ وہ شوہر ہے۔ اگر یہ وقار کے ساتھ چلتی ہے پیچھے شوہر ہے، اگر یہ 4 عورتوں میں بڑے فاخرانہ انداز میں بیٹھی ہے تو پیچھے شوہر ہے، اگر سہاگن ہے پیچھے شوہر ہے، اگر ارمان اس کے پورے ہوتے ہیں تو پیچھے شوہر ہے، اگر خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے تو پیچھے شوہر ہے، اگر وقار کے ساتھ خاندان میں رہتی ہے تو پیچھے شوہر ہے، اگر عزت کے ساتھ گھر میں رہتی تو پیچھے شوہر ہے۔ شوہر کوئی عظیم معمولی نہیں، عظیم الشان ہستی ہے۔ ایک لڑکی آئی کہتے یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں؟
آپ نے فرمایا تیرے شوہر کے جسم پر آبلے پڑ جائیں، ان سے خون اور پیپ رس رہا ہو، اور تو ان کو چاٹ کر کہے میں نے شوہر کا حق ادا کر دیا، تو نے پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ عورت کو سمجھ نہیں ہے اصل میں، اور ہم دینی مجلسوں میں بھیجتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو کوئی بھی احساس نہیں ہے۔ اگر آج ہاتھوں میں چوڑیاں کھنک رہی ہے تو مائی یہ شوہر کی عظمت کی چوڑیاں ہیں۔ آج اگر شوہر مر جائے یہ چوڑیاں اتر جاتی ہے۔ آج تو اگر فخر سے باتیں کرتی ہے تو پیچھے شوہر کھڑا ہے۔ آج اگر تیرے بچوں کے ارمان پورے ہوتے ہیں تو پیچھے شوہر۔ سمجھتی نہیں ہے یہ شوہر، تب سمجھ میں آتی ہے جب چرپائی پر لیٹا ہوتا ہے، جنازے کی چرپائی پر ہے، پھر عورتوں سے یہ کہتے سنا ہے تو گالیاں دے دے، مار لے، پر کھڑا ہو جا، تیرے بغیر میں ادھوری ہوں۔ بیٹا بیٹا نہیں رہتا، بیٹی بیٹی نہیں رہتی، اپنے نہیں رہتے، گلی محلے والے اپنے نہیں رہتے جب شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پہاڑ جیسا ایک ایک دن گزرتا ہے اس عورت پر جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے۔ یہ میاں بیوی کا عظیم الشان بندھن ہے، ایک دوسرے کے خیال پر بھی اللہ نے اجر و ثواب رکھا۔ ایک آپ کو حدیث سناؤں، میرے خیال ٹائم ہو گیا، بس انشاءاللہ میں تو عرض کر رہا ہوں، بس جیسے آج بھائی شاہ رخ صاحب نے علماء کے ساتھ تعلق جوڑا اور اس کے آج بدولت آپ نے دین کی باتیں سنی ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا گانا بجانے والے بتاتے کہ سسرال میں عزت کیسے ہوتی ہے؟ بتاتے گانا بجانے والے آپ کو کہ کیسے دین شریعت میں انسان کو سکون ملتا ہے نکاح کے بعد؟ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ آپ بھی اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی کرو تو گانے بجانے کے بجائے اللہ کا کلام سنایا کرو اور سمجھایا کرو۔ کون کون تیار ہے جیسی مجالس کے لیے؟ ماشاءاللہ اللہ آپ کو بیٹے بھی دے اور خوشیاں بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی دے اور خوشیاں بھی عطا فرمائے۔ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، ماں باپ کی تو بڑی بہت بڑی شان ہے۔ وقت نہیں میں آپ کو بتاتا کہ ماں کس کو کہتے ہیں اور باپ کس کو کہتے ہیں، بس اتنی بات ضرور کہوں گا۔ اگر میں عالم، مفتی، قاری، محدث، فقیہ بن جاؤں اور ایک پگڑی رکھوں جس کا ترا آسمان کی بلندیوں پر لگا ہو اور میرا باپ ریڑھی لگانے والا ہے، اس باپ کے فضائل اور منقبت کو اللہ اگر میرے اوپر آشکار کر دے اور میں اپنے باپ کے مقام کو دیکھوں تو پگڑی زمین پر گر جائے۔ اللہ نے ماں باپ کا بڑا اونچا مقام رکھا ہے، بڑا اونچا مقام رکھا ہے۔ اللہ کی قسم 24 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 24 منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 24 سیکنڈ باپ کی گود میں سر رکھ کر دیکھنا، مخمل کے بستروں پر وہ سکون نہیں ہے جو باپ کی گود میں ہے اور باقی آغوش ہے۔ باپ کا دل شیر جیسا ہوتا ہے۔ دیکھو میری ساری باتیں تصوراتی ہوتی ہیں، نفسیاتی ہوتی ہیں۔ آپ ذرا تصور کی دنیا میں جاؤ، آپ کا بیٹا آ کر آپ کی گود میں سر رکھ کر کہے ابا بڑی یاد آ رہی ہے آپ کی، بڑی محبت ہے آپ سے مجھے بتاؤ، آپ تصور میں جا کر جب اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا دیکھو گے تو ڈھیروں خون بڑھے گا۔ میرا بیٹا میری گود میں سر رکھ کر، میرے بیٹا میری گود میں سر رکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم اگر میرا عمل ہوگا تو اس بات کا اثر بھی ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ صرف اماں ابا کے پاس جا کر 24 گھنٹے نہیں، 24 منٹ نہیں، صرف 24 سیکنڈ صرف ابا سے یہ پوچھو ابا اور بتاؤ کیا حال ہے، آپ کے کیا حال ہے؟ اماں سے پوچھو اور اماں سناؤ، سر ذرا کبھی گود میں رکھ کر تو دیکھنا، تصور میں جاؤ۔ میں آپ کو یہ لفاظی نہیں، جس کے ماں باپ ہیں اللہ کی قسم بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ وہ بڑے خوش نصیب۔ اپنے ماں باپ کو ایک پیار بھری نظر سے دیکھ لے، اللہ مقبول حج مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ ہیں۔ آپ تجربہ تو کر کے دیکھو، ماں کی گود میں ایک دفعہ سر رکھ کر تو دیکھو۔